أشهد أن عليا ولي الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. تمام حمد اس باری تعالیٰ کے لیے جو لائق حمد و ثنا ہے. اس کے بعد صلاۃ اور سلام اس کے بھیجے ہوئے رسول اعظم النبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہل بیت اطہار پر. اور اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے جو بھی نبی اکرم اور اس کی اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں سب پر. آمین. تو آج کی ویڈیو ہم جو بنانے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے غلطی ہو سکتی ہے کہ غلطی نہیں ہو سکتی. دو نظریے یہاں پر ابتدائی دو نظریے ہیں. ایک نظریہ اہل شیعت کا ہے, ایک نظریہ غیر شیعہ یعنی جو سنی اور باقی فرقات ہیں. شیعوں کا ماننا یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے غلطی صادر نہیں ہو سکتی, یعنی وہ معصوم ہے. اور الحمدللہ امیر المومنین علی علیہ السلام بے شک ہی معصوم ہے. اس کے بارے میں بہت سی روایات, بہت سی قرآنی آیات ہیں, جن میں سے میں ایک تبرک نعت کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ آپ اور آپ کی اہل بیت اطہار سے میں نے رجس کو دور کیا ہے, اس طرح کہ جس طرح رجس کو دور کرنے کا حق ہے. یعنی آپ کو پاک کیا ہے, اس طرح پاک کیا ہے کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے, جس کا میں نے خلاصہ اور مختصراً ترجمہ بتا دیا. تو آج کی ویڈیو میں بھی ٹاپک یہی ہے کہ ایک اہل سنت بھائی ہے, ایک شیعہ ہے, وہ دونوں ادلہ پیش کرتے ہیں. اہل شیعہ کا موقف یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے غلطی صادر نہیں ہو سکتی, اور اہل سنت بھائی اس بات پہ اٹکا ہوا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے بھی غلطی صادر ہو سکتی ہے. تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستان سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا, اور اگر ویڈیو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا. تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. دونوں کا موقف جانیں گے, دونوں کی جو بات ہوگی اس پہ غور کریں گے کہ اس کا کیا موقف ہے اور اہل شیعہ کا کیا موقف ہے. تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ ویڈیو کے بعد تھوڑی بہت بات کر لیں گے. دردی کے ساتھ حضرت عثمان ابن عفان شہید کیے جا رہے ہیں, تو مولا کائنات کا اس میں اجتہاد یہ تو ہے نا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو حفاظت کے لیے بھیجا, آپ خود تشریف نہیں لائے. آپ اس کو کیا کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے ایام میں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مسلح پر کھڑا کیا تو میں نے اسی دن سمجھ لیا کہ میری نماز کا مالک ابو بکر ہے تو میری حکومت کا اور معاملات کا مالک بھی ابو بکر ہوگا. یہ مولا کائنات کا اپنا بیان ہے. صحابہ نے کہا کہ ایک خلیفہ تم میں سے, ایک خلیفہ ہم میں سے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں, خلیفہ قریش میں سے ہوگا. یہاں پر حضرت ابو بکر کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں, مسلح پر میں کھڑا ہوا تھا, میں خلیفہ ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیں. یہ بخاری کے اندر جملے نہ موجود ہو, میں اپنا ذمہ دار ہوں, جو جرمانہ کہیں گے بھر کے دوں. پوچھا تک نہیں تو کہتے نا کہ بھائی شیعہ بات کی کیا بات ہے. شیعہ جب بھی ادلہ دیتے ہیں ایسے ادلہ دیتے ہیں, یعنی یہ بات اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ حضرت ابو بکر اور نے اپنے خلیفہ ہونے کے لیے اس دلیل کا استفادہ کیا ہی نہیں کہ میں مسلح پر کھڑا ہوں. آپ ان سے ہاتھوں ہاتھ ایک سوال کا جواب لے لیں کہ اگر جب ہم دنیا سے چلے جائیں, مر جائیں, محشر کے دن اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا کہ جو پہلی خلافت بنی ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر یا دوسری یا تیسری, اللہ ان کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا؟ نہیں کرے گا. میں نے کہا کہ اللہ نہیں پوچھے گا. یہ آپ لکھ لیں. میں لکھ رہا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے. قرآن اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوا ہے, ساتھ نہیں آیا. اللہ کے رسول کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو محمد کے ساتھ نور آیا اس نور کی اتباع کرو. اللہ کے رسول وہ نور جو آپ کو دے رہے ہیں وہ ہے کہ ترکت فیکم الثقلین. آپ ان سے ہاتھوں ہاتھ ایک سوال کا جواب لے لیں کہ اگر جب ہم دنیا سے چلے جائیں, مر جائیں, محشر کے دن اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا
کہ جو پہلی خلافت بنی ثقیفہ بنی ساعدہ کی، یعنی اگر ہم ابو بکر کو رسول کا خلیفہ نہ مانے تو کیا اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا؟ علماء نے بھی اس کی تفسیر لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ علی کی ولایت کا ان سے پوچھو، ان کو روکو. یہ آپ نہیں مانتے، لیکن آپ ہی کے بریلوی علماء کی ویڈیو موجود ہے اور ہمارے پاس صحیح حدیث پاک موجود ہے، اور یہ زیر باس آیت بھی اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی یہ اس پر نصوص قطعی دلالت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو وراثت ہے وہ وراثت ہے دینی وراثت ہے، وہ علم وراثت ہے، وہ نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف کا مصلی وراثت ہے. اور اس کے لیے آپ نے مولا کائنات کے لیے 3 مرتبہ اللہ سے دعا کی تھی، 3 مرتبہ. سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ پاک نے منع فرما دیا. اور مسلم کی صحیح حدیث پاک ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت قلم اور کاغذ منگوائے، اور اس کے بعد یہ صحیح حدیث ہے، اس کی سند پر کوئی کلام نہیں کر سکتا. میرے آقا نے فرمایا رہنے دو، اللہ اور لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے. اور اس روایت میں یہ بھی ہے، میں لکھنا اس لیے چاہتا تھا، ہو سکتا ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے. کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جو خلافتیں بنی اللہ ہم سے پوچھے گا، انہوں نے کہا نہیں بنی. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے مصلی کے وارث جو ہیں حضرت ابو بکر ہیں، علم کے وارث حضرت ابو بکر ہیں، ایسا ہی جی. تو جس کو اللہ کے رسول نے اپنے مصلی کا وارث بنایا، اگر کوئی اسے نہ مانے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں پوچھے گا اس سے، یعنی تو آپ نے ہمیں مقصد جو ہے مشکل میں پھنسا دیا. نہیں پوچھے وہ اچھا مشکل میں پھنسا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مولا علی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حدیث بیان کی کہ میں نے جب دیکھا دلیل سننے واقعی دلیل سننے کے لائق ہے کہ یہ میرے جس طرح نماز ایک اہم رکن ہے، اس کے امام کے لیے ہوا تو دنیا کے لیے بھی. اچھا اب مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ نہیں پڑھی ہوئی حدیثیں، تو میں ان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. بخاری کے اندر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا قصہ لکھا ہے، حضرت ابو بکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کے پاس، پھر وہاں سے جب ثقیفہ چلے گئے تو وہاں پر انصار صحابہ نے کہا کہ ایک خلیفہ تم میں سے، ایک خلیفہ ہم میں سے. بڑی توجہ کے ساتھ سنی. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، خلیفہ قریش میں سے ہوگا. یہاں پر حضرت ابو بکر کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، مصلی پر میں کھڑا ہوا تھا، میں خلیفہ ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیں. یہ بخاری کے اندر جملے نہ موجود ہوں، میں اپنا ذمہ دار ہوں، جو جرمانہ کہیں گے بھر کے ہیں یہ جملے ہیں. ٹھیک ہے، کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب پہلی دفعہ انہوں نے آپ کی بات سے ایگری کیا. جو بات کر رہے ہیں صحیح ہے، لیکن اچھا لگا بھائی، دیکھیں دل سے کہہ رہا ہوں اچھا لگا. میں ایگری کروں گا، جو بات ہوگی میں ایگری کروں گا. حضرت ابو بکر کو خود کو نہیں پتا کہ خلیفہ مجھے بننا ہے اس لیے کہ میں مصلی پر کھڑا ہوا. انہوں نے نہ انصار صحابہ سے کہا، بلکہ کہا کہ آپ ایسا کریں، حضرت عمر کو خلیفہ بنائیں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو ہی خلیفہ بنائیں گے. تو حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی گئی. مولا علی نے بیعت نہیں کی. مولا علی نے کہا کہ ابو بکر آپ خلیفہ بن گئے، ہم سے پوچھا تک نہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں تو مصلی پر کھڑا ہوا تھا، مجھے اللہ کے رسول بنا کر گئے، آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ یعنی یہ بات اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ حضرت ابو بکر دیکھو ذہنی کام نہیں کرتا، اس طرح سوال بناتا ہے کہ استفادہ کیا ہی نہیں کہ ابو بکر کو خلیفہ مانتے تو نہ انصار صحابہ نہ ان کی بیعت کرتے وقت یہ بات کہی گئی کہ اس لیے چن رہے ہیں کیونکہ رسول خدا کے علم کے وارث ہیں، رسول خدا کے مصلی کے وارث ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ ان کو علم کا وارث ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں ٹھہرایا، نہ انہوں نے خود اس دلیل کو اپنے لیے استعمال کیا. یہ آپ نے ایک مطلب وہ اپنی سوچ سے بنا کر جو ہے نا ایک چیز پیش کر دی. جو حدیث پیش کی مولا علی سے، یہ بھی جو ہے نا بے سند حدیث پیش کی آپ نے. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ مولا علی کا جہاد جو ہے ان کے دور میں آپ صحیح سند سے نہیں دکھا سکتے کہ مولا علی نے کبھی کسی جہاد میں شرکت کی ہو. جو بھی فتوحات ہیں کسی بھی طرح سے، کسی بھی جہاد میں کوئی شریک نہیں. انہوں نے جو آیت پڑھی وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. تو جب بھی کوئی مرکز خلافت میں معاملہ آتا تھا، نہیں پتا ہوتا تھا، تو رجوع کہاں ہوتا تھا؟ خلافت. ہمارے پاس حدیث لکھی ہے، خلافت کا تیسرا دن تھا، ایک مسئلہ آیا. نہیں، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ کی. نہیں، خلافت کے تیسرے روز مسئلہ آیا تو کسی کو پتہ نہیں تھا، کہا کہ علی سے پوچھے. تو سب لوگ آئے، حضرت علی سے پوچھا. حضرت علی نے کسی کو پتہ نہیں. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ مولا یہ تو وقت تھا کہ آپ نہ بتاتے تاکہ احساس ہوتا کہ حق آپ کا تھا. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ سلمان میں نے قرآن یاد دلیل نہیں ہے تو مان جا. استغفر اللہ سے کام نہیں چلے گا بھائی. اب انسان میں شعور آ گیا ہے، وہ خود سنتا ہے، وہ خود اب گوگل پر جا کر سرچ مارتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے. اب وہ شعور نہیں رہا کہ آپ استغفر اللہ پڑھ کر شیعہ کو کافر کر چلے جاتے ہیں. نئی چیز لے کر آ گئے کہ بھائی یزید کو شعور کا دور آ گیا. الحمدللہ سوری حکومت ملی، فلاں حکومت ملی. بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں رپورٹ بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے کب کسی کو روکا ہے کہ اگر کوئی کسی مسند کو حاصل کرنا چاہے اللہ کرنے نہیں دے گا؟
فرعون اگر بیٹھا تھا تخت و تاج حاصل کر کے، تو جو حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ تو یزید نے بھی آیت پڑھی تھی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نہیں، یہ تعز و تذل آگے خود پڑھ رہی ہے. یہ میں جب یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، میں پڑھ رہا ہوں نا، یزید نے پڑھی. قرآن کی آیت پڑھنے میں کیا نہیں، یہ تو یزید نے بھی اپنی حکومت کے لیے پڑھی تھی کہ مجھے اللہ نے جو عزت دی ہے. میں نے ان میں کہا کہ نبیوں کو بھی حکومت دی. آپ میری باری میں مت پڑھیے. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے عزت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے کافروں کو مہلت دے رکھی ہے، یہ مہلت ہے تیرے لیے. تو بھائی اللہ نے ہمیں ریوارڈ نہیں بنایا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اللہ اگر لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو پورے روئے عالم میں نہ کسی چرند کو چھوڑتا نہ پرند کو چھوڑتا، پر دنیا چل ہی نہ پاتی. اللہ نے تمام کے تمام معاملات کو مقرر کر رکھا قیامت کے لیے. اللہ نے جسے ہاتھی بنا کر بھیجا، اگر لوگ اس کو نہیں پسند کرتے، لوگ اٹھا کے آج کل کے حکمرانوں کو بنا دیتے ہیں، یا انہوں نے حکومتوں کا ساتھ دیا، یزید بنا، مروان بنا، عبد الملک بن مروان بنا. ہاں، اللہ نے نہیں روکا لوگوں کا راستہ، اللہ نے لوگوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. یہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، یہ تمہارے لیے کفر کا راستہ ہے، جسے چاہو چن لو. اب جو ظلم کر رہا ہے اللہ اس قدر سخت ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. ظالم کی طرف مائل بھی نہ ہونا. اگر تم ظالم کی طرف مائل ہوئے تو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے. لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. جہاں اس قدر حساسیت ہے تو پھر یہ حدیث کی کیا کریں گے آپ کے؟ کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی مسلط کر دیا جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ حضرت آدم سے لے کر تمام نبیوں کے بعد اتنی مشقتیں اٹھائی، اتنے مشکلات کاٹی، اتنی زحمتیں اٹھائیں، دین اسلام پہنچایا لوگوں کے پاس. رسول کہہ کر جا رہے ہیں جو تم پر مسلط ہو جائے اس کی اطاعت کرنا. کیا یہ دین اسلام کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ تہمت نہیں ہے، اللہ کے نظام کے اوپر تہمت نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ بھئی جو آپ پر مسلط ہو جائے وہ اللہ نے اس کی اطاعت واجب کی ہے. اللہ آپ سے کہتا ہے کہ رسول خدا کے اوصاف بیان کرتا ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. کہ یہ نبی وہ ہے کہ جس کے اوصاف تورات و زبور میں لکھے ہوئے تھے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تمہارے لیے پاک طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور تمہارے لیے خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے. رسول خدا فقط اس لیے مبعوث نہیں ہوئے کہ آپ کو آ کے کہیں کہ بھائی مٹن کھا لینا اور فلاں گوشت نہ کھانا، یا چکن کھا لینا، یہ پرندہ کھانا اور یہ نہ کھانا. رسول خدا آپ پر تمام وہ چیزیں حرام کرنے آئے ہیں کہ جس کو اللہ نے روکا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی ظالم کی اطاعت کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. یعنی اللہ پر بہتان، اللہ کے رسول پر بہتان. اللہ کے رسول کی ساری زحمتیں جو ہے آپ نے جو ہے پانی میں ملا دی. اللہ کہہ رہا ہے کہ فالذین آمنوا، اس پر ایمان لاؤ، وعزروہ، اس کی عزت کرو، ونصروہ، اس کی مدد کرو، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے. قرآن اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوا ہے، ساتھ نہیں آیا. اللہ کے رسول کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو محمد کے ساتھ نور آیا اس نور کی اتباع کرو. اللہ کے رسول وہ نور جو آپ کو دے رہے ہیں وہ ہے کہ ترکت فیکم الثقلین. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ظالم مسلط ہو جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. یہ دھوکہ نہیں ہے دین اسلام کے ساتھ. آپ مفتی یہ فیصلہ کریں، انصاف سے بتائیں. صحیح. اللہ کہہ رہا ہے نور کی اتباع کرو، آپ ظالم کی اطاعت کروا رہے ہیں، فاسق و فاجر کی اطاعت کروا رہے ہیں. دین مظلومیت پہ، اسلام پہ ہم نہ روئیں. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی جو شیعہ ہوتے ہو نا، کہتے ہو یا حسین اب تم کہا کرو یا اسلام یا اسلام. قرآن کہ قرآن کے مخالف عقیدے جو ہے بیان کیے جاتے ہیں. قرآن کی مظلومیت پر بھی جو ہے نا وہ اپنے سینے پر تھپڑ مارے. اچھا انہوں نے یہ دیکھیں کہاں قرآن اور قرآن کے مخالف عقیدے. یا اسلام، یا حسین چھوڑو اور یا اسلام. رسول خدا کے مسلح کا وارث ٹھہرا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں. اچھا یہی سوال انہوں نے کیا بھی تھا کہ سب نبیوں میں تو آپ لوگوں کو وراثت مان رہے ہیں کہ نبوت وراثت کے طور پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کے والد نبی ہیں. یہ مسلم ہے میں نے کہ جب مسلم آیت پڑھی تھی نہیں اس میں ذریت کا لفظ تھا. یعنی اتنی باتیں کر دیتے ہیں قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ نبی جو کا بالکل بیٹا عقل سے تناقض رکھتے ہیں، یعنی عقل ان کو قبول ہی نہیں کرتا. پتہ نہیں کسی کو میں آگے چل کے یار آپ پوری آیت پڑھیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ. یہ ذریت کا لفظ دہرایا تھا میں نے، مفتی صاحب نے نہیں سنا اور بلا وجہ کا اشکال کیا. حضرت میں نے لکھا بھائی بات یہ ہے کہ آپ اسلام کے مخالف جائیں گے تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ قرآن کے مخالف جا رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ رسول خدا پر بہتان ہے، جھوٹی حدیث ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حسن دیے تھے، رسول خدا نے آپ کو حسین دیے تھے. یہ نظام اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو بنا رہے ہیں کہ بھئی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے
تو بھائی اللہ نے کس کا راستہ روکا ہے؟ اللہ نے تو فرعون کا راستہ نہیں روکا، اللہ نے نمرود کا راستہ نہیں روکا. اچھا اللہ نے تو ان کو بھی دولت دی. انہوں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ سب سے زیادہ افضل ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک افضلیت کا معیار کیا ہے؟ افضلیت کا معیار قرآن ہے. قرآن جو میزان دیتا ہے اس میزان پر تول لیں علی کو بھی اور اس کے علی اور مخالف فیصلہ آپ ثابت کر کے دکھا دیں کہ امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی عالم ہو. مفتی صاحب نے دلیل دی تھی، مجھے آج تک ہنسی آتی ہے کہ کیا دلیل دی مفتی صاحب نے. تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ یار میں کیسے ان کو کاؤنٹر کروں کہ یار مفتی صاحب یہ کیا آپ نے جو ہے نا یہ دلیل دی ہے کہ میں جو ہے نا اب اس میں پریشان ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے وہ حدیث بتائی تھی رسول خدا کو کہاں دفن کرنا ہے، یہ جو ہے ان کو پتہ تھا لہٰذا وہ عالم ہے. ارے بھائی بخاری اٹھا کے دیکھ لو، کتاب العلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے حضرت عمر کے دروازے پر 3 بار بلایا، دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا، لوٹ گئے. تو حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو کون تھا، حدیث نہ موجود ہو میں ذمہ وار ہوں. کہا ابو موسیٰ اشعری لوٹ گئے، کہا بلا کے لاؤ. کہا تم آئے لوٹے کیوں؟ کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ 3 بار کسی کو بلاؤ کوئی جواب نہ آئے گھر سے تو لوٹ جاؤ. کہا اس کے اوپر گواہ لے کر آ ورنہ تجھے کوڑے ماروں گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے، حضرت ابو سعید خدری کو لے کر نہ موجود ہو جرمانہ لے لینا میرے سے. آپ تصدیق ہے، بولنے دیں، نہ موجود ہو مجھ سے جرمانہ لے لینا. وہ گئے وہاں پر، انہوں نے جا کر کہا سہمی حالت میں ڈرے ہوئے تھے کہ یار تم نے یہ حدیث سنی ہے کسی سے، بس تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا 3 بار اگر کسی کے دروازے پر جاؤ تو میری چل کے گواہی دو. جب انہوں نے گواہی دی تو حضرت عمر نے کہا کہ تو گواہ لے آیا ورنہ تجھے میں تیری خبر کوڑوں. یہ عدلہ تھے اہل سنت بھائی اور اہل شیعہ بھائی کے درمیان کہ کون کس کو افضل مان رہا ہے. یعنی بات سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اہل سنت بھائیوں کی کتاب سے یہ چیز ثابت ہے کہ صراط مستقیم محمد اور اہل بیت محمد ہے. ابھی آپ بولیں تو میں کمنٹ میں یعنی اس کو پن لگا کر آپ کو کتب کے حوالے دوں گا. اہل سنت بھائیوں کی جو تفسیر کی کتاب ہے اور 1-2 ینابع المعدد جیسی کتاب کو سامنے رکھ کر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو قرآن کی آیات ہے یہ شیعہ کی کتب سے نہیں، اہل سنت بھائی کی کتب سے ثابت ہے، کہ جس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام معصوم ہے. معصوم بولتے کس کو؟ جو غلطی سے پاک ہو. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہے، ان کو طاقت دی ہے، لیکن وہ گناہ نہیں کرتے. یا کبھی کبھار خدا قسم اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنی دل کرتا ہے بس روتا جا. یعنی نبی کریم نے جس کو خلیفہ بنایا ہے وہ غلطی کر سکتا ہے. ایک بات. دوسری ان کے ہاں ہے، جب وہ ان کی خلافت کے عدلہ سنیں گے نا، ان کے عدلہ میں سے ایک یہ دلیل ہے کہ وقت میں زمانے میں جو بھی سب پر مسلط ہو جائے، چاہے وہ تلوار کے زور سے، طاقت کے زور سے، لاٹھی کے زور سے، دولت کے زور سے، یعنی جو بھی وقت میں سب پر بھاری ہو جائے، سب پر حاکم بن جائے، وہ اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے. بھائی یہ کس نے بولا وہ خلیفہ ہے، ان کو مان لیں. ایسے بہت سے خلیفہ گزرے. تو حضرت موسیٰ نے اپنے مخالف کو خلیفہ نہیں مانا تھا، حکومت ان کے پاس تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کے بہت قریب یعنی جو دوست تھے ان میں سے ایک دوست ہے، ان کے مخالف جو تھا ان کی حکومت تھی، لیکن حضرت نبی اللہ ابراہیم نے ان کی مخالف کی جو وہ تھی بادشاہ اس کو قبول نہیں کیا. امام حسین علیہ السلام نے یزید کی جو خلافت تھی اس کو قبول نہیں کیا، بولا تو ظالم ہے. تو مطلب کہنے کا یار کچھ انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بابرکت عقل بھی دی ہے، کچھ عقل سے کام لیا کرے، جو من میں آتا ہے بول لیتے ہیں. آپ جا کر قرآن پڑھیں، کبھی کبھار غلطی میں ہی اپنے اہل سنت کے جو کتب ہیں وہ کھول کر دیکھا کریں کہ سنت شیعہ نہیں سنی بھائی اپنے کتب میں امیر المومنین و اہل بیت رسول کے بارے میں لکھتے کیا ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں آپ کیا بتاتے ہیں میڈیا پر. لیکن ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ اب جو زمانہ چل رہا ہے یہ انسان میں بیداری کا ہے، انسان میں شعور آیا ہے. اب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بس شیعہ کو آپ نے کافر بول دیا اور وہ مانتے چلے گئے، نہیں، وہ دلیل مانگتے ہیں کہ اس کو فرض کریں گے کافر بولیں، کس بنا پر اس کو کافر بول رہے. امیر المومنین کو اعاذ باللہ آپ بول رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس پر؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ انسان کے پاس شعور آیا ہوا ہے اور وہ اپنے شعور سے ہی کام لے گا.
تو آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک خود کا اور خود کے دوستوں کا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا۔